الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 21ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے جملہ اسلامی بھائیوں کا ایک تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق مختلف مقامات پر بھی اجتماعی طور پر اسے دکھانے کی ترکیب ہے، اور براہ راست مدنی چینل پر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جن سے ہو سکے یہ نیت کرے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، اور نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت جتنا ہو سکے اس طرح بیٹھ جائیے، ورنہ جس میں پھر آپ کو آسانی ہو بیٹھ جائیے گا۔ نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ آخر میں آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلام و مصافحہ کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ آج کا جو سنت و بھرا بیان ہے، اس کا تعلق کچھ حدیثوں سے اور ان کی شروحات سے بھی ہے۔ ایک مضمون ہے جس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں تبدیلیوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور یہ کہ فتنوں کا بھی بیان ارشاد فرمایا کہ فتنے کس طرح کے ہوں گے، اور ان فتنوں کے حوالے سے ہماری زبردست رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ تو میں انشاءاللہ عز و جل ان میں سے چند حدیثیں بیان کروں گا،
ان حدیثوں کی چند وضاحتیں، شروحات بیان کروں گا جو پڑھی ہیں اور کچھ مفتی صاحب سے میں نے سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدنی التجا ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان آپ سننے کی نیت کر لیجئے، اور یہ کہ یہ دیکھتے رہیے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو مبارک زمانہ تھا، وہاں اس وقت لوگوں میں دین پر استقامت، شریعت کا اتباع، دنیا سے بے رغبتی، دنیاوی دولت اور عزت پر غرور نہ ہونا، نیک اعمال پر پابندی، دل کی نورانیت، باطنی صفائی کمال درجے کی تھی۔ بعد میں جو حالات ہیں وہ بدلتے رہے اور اب وہ کیفیتیں بدلتی چلی گئی، لہٰذا یہ مضمون بڑا اہم ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں دی، کیونکہ اس میں غیب کی خبروں کا بڑا بیان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے، لوگ یوں ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ آپ اول تاخیر جب سنیں گے تو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دیں وہ خبریں کتنی سچی ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے حدیثیں سنتے ہیں اور ان کی وضاحت و شروحات کا بھی بیان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے اگلوں کی راہ چلو گے، بالشت کے مطابق اور گز کے مطابق، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ کے؟ فرمایا تو اور کون؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے میرات المناجی میں نقل کیا، یعنی مشکات شریف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس کی جو شرح ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی تم ان کی نقالی کرو گے، رسم و رواج میں ان کی چال ڈھال پسند کرو گے، اسے ہی اختیار کرو گے، بالکل ان کے مطابق ہو جاؤ گے، جیسا ایک ہاتھ کا بالش دوسرے ہاتھ کے بالش کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ یہ
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو کئی ایسے ارشادات ملیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں. یعنی جس طرح ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتی ہے نا، ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے، تو اسی طرح جو برابر برابر ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا کہ دوسرا گز دوسرے گز کے بالکل برابر. تو فرمایا دیکھ لو آج ہمارا کیا حال ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں دیکھو آج ہمارا کیا حال ہے. فرماتے یہ فرمان سنو اور اپنا حال دیکھو. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ فرمان سنو اور اپنا حال دیکھو. غیر مسلم اپنی حالتیں تو نہیں بدل رہے، مگر مسلمان ہے کہ وہ غیر مسلموں کی نقل میں فنا ہوتا چلا جا رہا ہے. فرماتے سر دیسی ہے بال انگریزی، منہ دیسی ہے زبان انگریزی، غذا دیسی ہے اسے کھاتے ہیں انگریزی طریقے پر. فرماتے ہیں کہ مطلب وہ ایسا کام کریں گے غیر مسلم کہ جس میں نفع کوئی نہ ہو، تکلیف ہوگی، پھر بھی تم ان کی نقل کرو گے. فرماتے ہم نے دیکھا ہے کہ سردی میں اگر وہ کھلے سر گھومتے ہیں تو یہ مسلمان بھی سردی میں کھلے سر گھومے گا. یعنی اگر ہم اس کو سمجھے کہ جیسا وہ کرتے ہیں ویسا آج مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لباس جیسا لباس پہن لیتے ہیں، ان کے کھانے کے انداز جیسا کھانا اختیار کر لیتے ہیں، ان کے رسم و رواج کے مطابق اپنے طور طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر آج سے صدیوں پہلے دے دی کہ ایسا کرو گے اور اس طرح کرو گے کہ جیسے بالشت کے برابر بالشت ہوتی ہے، غز کے برابر غز ہوتا ہے، اس قدر تم ان کے نقالی پر اتر آؤ گے. تو یہ جو حدیث پاک یا بیان کی گئی، اگر ہم اس پر غور کریں جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ پہلی حدیث. اور اس پہلی حدیث کے مطابق جو ارشاد فرمایا، اس کے مطابق اگر آج ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کا انداز، ان کے گھر بار، طور طریقے، یہ ان کی طرح ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم جرنل بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دنیا کے کئی ملکوں میں چلے جائیں، ہمارے یہاں بھی آپ کئی ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کا ایک انداز اگر ہم دیکھتے ہیں اور جب دوسری طرف غیروں کا انداز دیکھتے ہیں، یعنی بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بڑی پیاری بات کی کہ منہ دیسی ہے، کھانے کا انداز انگریزی ہے. حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا. وہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا. حتیٰ کہ وہ انگلیوں کو چھوڑ کر چوری اور کانٹوں سے اور چمچوں سے کھانا شروع ہو گئے تو ہم نے بھی اسی طرح کھانا ہمارے انداز بھی اسی طرح بدلتے چلے گئے. منہ چلانے کا انداز ایسا، بات کرنے کا انداز ایسا، حتیٰ کہ میرے تجربے کی بات یہ کہ منہ بگاڑنے کا انداز بھی ویسا ہو گیا. جیسے کہ ان کو جس طرح دیکھتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک انداز ہے زندگی کا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں ان حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے کئی ذمہ دار، دعوت اسلامی والے، عاشقان رسول، مبلغین، معلمین، مدرسین، نگران، ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا یہ ایک خاص طور پر تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے. تو آپ اور ہمارے سامنے ان مضامین کا ہونا بے حد ضروری ہے اور ان کو جانچنا بے حد ضروری ہے. پھر اس کے مطابق اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں زمانہ قریب قیامت ہوگا، ایسا زمانہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا اس میں ایسا زمانہ ہوگا. اور اس وقت مفتی صاحب نے جب شرح لکھی تھی آپ نے لکھا تھا کہ جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، اور یہ آپ نے برسوں پہلے لکھا ہے، کئی سالوں پہلے لکھا ہے. فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے. آج داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، نماز کا پابند ہونا، یہ ایک مشکل معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. اور وہ جو لکھا گیا کہ تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں. شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے. تو بڑا عجیب دور ہے. نیکی پر قائم رہنا، سنتوں پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، سچ پر، دیانت پر، ایمانداری پر قائم رہنا. اللہ اللہ فرماتے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے نا، صبر والے کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کرام کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا. قربان جاؤں میں دعوت اسلامی کے اس عظیم مدنی کام پر. ایسے پرفتن دور میں ہمیں ایک ایسا مدنی ماحول دیا ہے کہ جس میں آ کر ہم سنتوں پر جب عمل کرتے ہیں، سنت اختیار کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کے اس سنتوں پر مدنی ماحول میں آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں نا. باہر جائیں، اس ماحول سے کٹ کر رہیں اور ایک ایسے ماحول کی طرف چلے جائیں جہاں پر لوگ عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں. داڑھی والے کو، امامے والے کو، زلفوں والے کو، سچ بولنے والے کو، مدنی انعامت اور عمل کرنے والے کو، حیا سے نگاہیں نیچی رکھنے والے کو. یعنی ایسا دور آ گیا کہ اگر ہمارے طلباء کرام، اسٹوڈنٹ، کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کی بات کروں، میں اسکول کی بالخصوص بات کروں، کہ اگر ہمارے یہاں کا ایک طالب علم جو اسکول میں جاتا ہو، اگر وہ نگاہیں نیچی رکھ کر اگر بات کرے نا تو ٹیچر اس کو جھاڑے کہ کیا نگاہ نیچی کر کے بات کر رہے ہو، کوئی چوری کی ہے، گلٹی فیل کر رہے ہو، کچھ چھپا رہے ہو. یعنی نگاہیں نیچی کر کے بات کرنا آج کے اس دور میں شرمندگی کی علامت ہے کہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے. نہیں، نگاہیں ملا کر بات کریں. اور اگر بات کی جائے کہ نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا درس دیا جاتا ہے، تو اس سے قبول کون کرتا ہے الا ماشاء اللہ. تو ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح کے ایمان کی تحفظ کے جو افعال اور اعمال ہیں، عقائد و نظریات کے تحفظ کے جو عقائد اور اعمال ہیں، پھر اعمال کے تحفظ کے جو انداز ہیں، تو عجیب و غریب باتیں لوگ کرتے ہیں. شادی بیاہ میں جاؤ، تقریبات میں جائیں، کیسا عجیب و غریب ماحول ہے. ایسے چاروں طرف اس طرح کا ماحول ہو اور ایسے میں اپنے دین پر قائم رہنا، الحمدللہ رب العالمین. ذرا سوچئے کہ فرمایا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنا، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کی یہاں بات کی جا رہی ہے، ایمان کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، اور اپنے کامل مومن بننا مشکل ہے یہ لکھا گیا ہے. تو ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کرام کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا. مشکل ہے یہ نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ ثواب کتنا بڑا ہے. پھر عقائد اور اعمال کا تحفظ
کتنا ضروری ہے، اسپیشلی اس وقت کی جو میں بات کر رہا ہوں، عقائد اور اعمال کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ کس قدر ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پر خاص 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 فضل و کرم فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف۔ یعنی کفار تم کو مٹانے کے لیے متفق ہو جائیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ یعنی کفار تم کو مٹانے کے لیے متفق ہو جائیں، اور بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دے کہ آؤ مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اور تم بھی ہمارا ساتھ دو مسلمانوں کو مٹانے میں اور مسلمانوں کو ستانے میں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اپنے دور میں، کئی برس پہلے لکھ چکے، یہ حالت اب شروع ہو چکی ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ دوسروں کو اس طرح دعوت دیں گے ایک دوسرے کو جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف۔ اس کی جو میں نے بھی شرح اور وضاحت بیان کی۔ کوئی کہنے والا بولا، کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی ہماری تعداد کم ہو گئی ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا تعداد میں ہم کم ہو گئے ہوں گے؟ کسی نے پوچھا، فرمایا بلکہ تم اس دن بہت ہوگے، یعنی تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، اور اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دل میں سستی ضعف ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ یہاں حدیث پاک میں وہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اعلیٰ خبر ہونے والے ایک واقعے کی کہ ایسا بھی وقت آئے گا، ہمیں برسوں پہلے عطا فرمائی کہ لوگ اس طرح کفار مسلمانوں کو مٹانے ستانے کے لیے ایک دوسرے کو جمع کریں گے، اور ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی، اور تم ایسے ہو گئے جیسے سمندر میں پانی کا میل، دکھاوا زیادہ حقیقت کچھ نہیں۔ بزدلی، نا اتفاقی، پریشانی، آرام طلبی، عقل کی کمی، موت سے ڈر، دنیا سے محبت تم میں بہت آ جائے گی۔ یہ وہ وجوہات ہوں گی کہ کفار کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی۔ اللہ اللہ۔ اور جو سستی جو یہاں بیان کی گئی، تو مفتی صاحب لکھتے ہیں جس کے اس کی دو وجہ بیان کی گئی کہ وہ سستی کا سبب دو چیزیں ہوں گی، سستی اور ضعف، کمزوری، کس کی دو وجہ بیان کی گئی۔ نمبر ایک، دنیا میں رغبت، دوسرے موت کا خوف۔ دنیا میں رغبت، دنیا سے محبت، دنیا کی چاہت۔ اور یہ سمجھے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، خیال رہے کہ جب دنیا اور موت سے نفرت لازم اور ملزوم چیزیں، یعنی کہ حب دنیا اور موت سے، جتنی بھی دنیا سے محبت زیادہ ہوگی نا، موت سے بندہ اسی قدر دور ہوتا چلا، یعنی موت کو پسند نہیں کرے گا۔ حالانکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک تو قبر و حشر کا
ڈر ہوتا ہے، قیامت کی پرسش کا ڈر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کا عیش، دنیا کی آرام طلبی، دنیا کی عشرت، دنیا کی زیب و زینت۔ اس نے ایسا پاگل کیا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ موت کا سن کر اس کو ڈر لگتا ہے۔ جیسے میں نے آج تھوڑے عرصے پہلے ایک بات بیان کی تھی کہ ایک دفعہ میں کسی بیرون ملک گاڑی میں جا رہا تھا، تو ایک شخص کی میں نے عمر پوچھی تو اس کی عمر ہوگی کوئی 40-50 سے اوپر، تو کہا یار 50 سے اوپر اب آپ موت کی باتیں نہیں کرنا۔ لیکن بھائی موت کی بات نہیں، بولا ابھی موت کی باتیں نہیں کرو، ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ ارے بھائی وقت کیسے کہہ دیا باقی ہے؟ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یعنی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اور 30 ماہ کے مختصر سے وقت کے اندر مدنی انقلاب برپا کرنے والے، اپنی ریاست کا نقشہ بدل دینے والے، ان کا انداز کیا تھا؟ آپ اہتمام کرتے تھے اپنی مجلس میں موت کا ذکر کرنے کا، اہتمام، قصداً موت کا ذکر ہوا کرتا تھا، ایسی مجلس کا انعقاد کرتے تھے۔ آج کیا ہمارے درمیان ہم ایسا کوئی ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی موت کی بات ہو، قبر و حشر کی بات ہو، آخرت کی پرسش کی بات ہو، میرا بنے گا کیا؟ حالانکہ قرآن کریم نے کتنی مقامات پر ہم کو نعمتوں کی پرسش کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے آگے کے قیامت کے معاملات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ مگر دنیا کی محبت نے ہمیں باولا کر دیا ہے اور ہم اپنی بہت ساری حقیقتوں سے دور ہو گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان آج مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے اور حاضرین بھی سن رہے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو مٹانے اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ مل کر مسلمانوں کو مٹاتے اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اور ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی، اور وہ ہیبت اس لیے نکالی جائے گی کہ مسلمان سستی، ضعف، کمزوری کا شکار ہو چکا ہوگا، دنیا کی محبت کا شکار ہو چکا ہوگا، اور اس طرح کی یہ عادتوں کا شکار ہو گیا ہوگا، اس کی عقل کم ہو گئی ہوگی، موت سے ڈرتا ہوگا، دنیا سے محبت کرتا ہوگا، آرام طلبی کا یہ شکار ہو چکا ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے انداز کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان عطا فرمائے۔ اگر آج بھی مسلمان ان حدیثوں کو غور سے پڑھیں اور ان حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے اپنے حال پر غور کریں اور خود کو بچائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آقا کا ارشاد جو بیان ہو گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یوں کریں گے، ناپ تول میں کمی کا، بدکاری کے پھیلنے کا، اور ماں باپ کو اہمیت نہیں دیں گے، بیوی کو اہمیت دیں گے، دوستوں کو اہمیت دیں گے تو باپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اس طرح کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ لوگوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ تم ایسے مت بننا، لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ اب میں بولوں گا نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے حالات آئیں گے تو میں ویسا ہو جاؤں، نہیں، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں سیف سائڈ لوں گا، میں ایسی جگہ پناہ لوں گا جہاں پر میں ان فتنوں سے بچ سکوں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے ان میں بیٹھ رہنے والا، یعنی جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا جو
ان کی طرف جھانکے گا، ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، وہ اسے اچک لیں گے. تو جو کوئی پناہ یا ٹھکانہ پائے تو اس کی پناہ لے لے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بیٹھنے والا، کھڑا ہونے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، فرمایا اس کو کہتے استعارہ، اشارہ، ایک سمجھانے کے لیے. یعنی ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، ان سے بالکل واسطہ نہ رکھنا، یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا، کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا نہ ان کا اثر لے گا. اور کھڑے ہونے والے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا، ان پر خبردار اور مطلع ہونا. چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا، مبتلا ہونا، مگر معمولی طور پر. اور دوڑنے سے مراد ہے ان میں خوب مشغول ہونا. غرض یہ کہ عجیب استعارات ہیں. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرما گئے. تو آج اگر ہم غور کریں کہ اس وقت ایمان کے تحفظ کا کس قدر ذہن ہونا چاہیے. آج بد مذہبیت، لا دینیت، طرح طرح کے فتنے فساد میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. بندہ اس پہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ان فتنوں کی طرف دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. ان کو سنتا ہی چلا جاتا ہے. کتنے آپ کو ایسے شاید واقعات ملیں گے کہ جو اس طرح کی غیر شرعی باتیں سن کر بیچارے نہ اپنے عقائد کو سنبھال سکے نہ اپنے نظریات کو سنبھال سکے، فتنوں میں پڑ گئے. کوئی نیوز کے چکر میں جاتا ہے تو کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے، کوئی کس کے چکر میں جاتا ہے تو کہاں کا نکل جاتا ہے، کوئی کس کو دیکھنے جاتا ہے تو کہاں کا نکل جاتا ہے. یہ فی زمانہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں تو جس کی بھی تقریر آ جائے ہم تو سن لیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں سنو سب کی. بھائی کس طرح کا سنو سب کی؟ بھائی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے بندو، فتنوں کا دور ہے. فتنوں کا کیا ہو گیا ہے؟ آتا جاتا ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ کر قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا، صحیح طور پر غسل کرنا ہمیں نہیں آئے، صحیح طور پر وضو کرنا ہمیں نہیں آئے، اپنی نماز صحیح پڑھنا ہمیں نہ آئے، دیکھ کر قرآن پڑھنا ہمیں نہ آئے، درست کلمہ پڑھنا ہمیں نہ آئے. احکام شریعت جو فرض و واجب ہم پر ہیں اس کے معاملے میں ہمیں معلومات نہیں، حرام اور حلال کی ہمیں معلومات نہیں، فرض علوم کی ہمیں معلومات نہیں. دوسری طرف بے عملی بڑھ رہی ہے، غیر مسلموں کے طور طریقے بڑھ رہے ہیں، بہت کچھ ہاتھ سے چلا جاتا نظر آ رہا ہے. بے شرمی، بے حیائی اپنے بام عروج پر ہے. لوگ بول رہے ہیں دین و اسلام کی باتیں کر رہے ہیں مگر خود وہ دین و اسلام کو نہیں جانتے. شرعی مسائل بتاتے ہیں لیکن شرعی مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہے. جو نہیں ہے میں انہی کا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ علماء حق، عاشقان رسول کا سایہ دراز فرمائے. ظاہر میں جن کا کہہ رہا ہوں میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. باقی جو علماء اہل سنت، علماء حق، عاشقان رسول، اللہ ان کا سایہ دراز کرے. مدینہ یہ تو ہمیں صحیح شریعت کا راستہ، عشق رسول کا راستہ، عشق صحابہ کا راستہ، عشق اولیاء کا راستہ، اور میں کہوں کہ یہ تو مدینے کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. مگر عجیب دور ہے کہ جو بات 1400 سال سے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے سنی نہیں، کہی نہیں، وہ آج کوئی اٹھ کر آ کر کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم سنتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر سنتے بھی ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں، اپنے بھی ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، دوسرے کے ایمان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں ثواب کماؤں گا کہ میں گناہ کماؤں گا. عجیب و غریب تحریرات آ جاتی ہیں، عجیب و غریب باتیں آ جاتی ہیں.
عجیب و غریب مثالیں آ جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بچا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو ایک بار پھر دل کے کانوں سے سنیے، اور موجودہ فتنے اور فساد جو پھیلے ہوئے ہیں، خدا را ان پر تھوڑا سا غور کرے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کئی باتیں شاید میں نہیں کہہ پا رہا ہوں جو سمجھ سکتے ہیں، براہ راست آدمی کیا کیا بولے گا، لیکن دنیا میں آپ بھی جیتے ہو، دنیا میں بھی جیتا ہوں۔ عجیب و غریب فتنے فساد کا علم شاید آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں خدا را اپنے عقائد کا، اپنے ایمان کے تحفظ کا مزید ذہن بنائے، یعنی آج پہلے سے زیادہ اہمیت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، کیونکہ پہلے سے زیادہ لٹیرے ہیں اور لوٹنے کے اسباب بڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو ہم کہیں جاتے تھے، اٹھے بیٹھے تو کوئی مل گیا، اللہ نہ کرے کوئی بات ہو گئی، اب تو گھر بیٹھے موبائل کے اندر آ جاتا ٹپک کر کہ جناب سنو میری بات، اور ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ گروپوں میں ہم شامل ہیں، طرح طرح کے گروپوں میں شامل ہیں، کوئی کیسی بات کر دے ہمارے دماغ میں پھنس جائے، دل میں پھنس جائے، اللہ کی پناہ، اور پتہ چلے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا، نظریہ بگڑ گیا، عقائد ضائع ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ۔ اتنا نازک دور ہے، اتنا نازک دور ہے یہ۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں، امیل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پڑھیں، اس کا مقدمہ سب سے پہلے پڑھ لیں، جو شروع کے صفحات امیل سنت نے لکھے ہیں کہ ایمان کا تحفظ کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ یہ حدیث پاک کا یہ حصہ کہ جب پناہ ملے وہاں پناہ لے لو، یہ میں انشاءاللہ یہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ فتنے ایسے فتنے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آگے بہت فتنے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، ان میں آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا صبح سویرے کو کافر۔ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے رہنے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو ان فتنوں میں اپنی کمانیں توڑ دو، اپنی دانت کاٹ دو، اپنی تلواریں پتھر سے مار دو، پھر اگر تم میں سے کسی پر غصہ جاوے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہترین بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے گا۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ پھر لوگوں نے عرض کی کہ تب ہم کو حضور کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں ایسے دور میں، ایسے فتنوں میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمایا اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے متعلق کہ اس میں اپنی کمانیں توڑ دینا، اور اس میں اپنی دانت کاٹ دینا، اور اس میں اپنے گھروں کا اندرونی حصہ پکڑ لینا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ تو یہ جو پوری حدیث میں نے آپ کو بیان کی کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان فتنوں میں کچھ سوجھے گا نہیں، جیسے اندھیری رات میں کچھ سوجھتا نہیں ہے نا، ان فتنوں میں کچھ سوجھے گا نہیں۔ اور باطل کیا عجیب افراتفری کا زمانہ ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ سمجھ پڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو فرمایا کہ صبح و شام کی جو وضاحت کی کہ ظاہر ہے کہ صبح و شام سے مراد قریبی اوقات ہیں۔ بعض لوگ ایسے مذبذب یعنی تذبذب میں اور کنفیوز کی کیفیت میں آ جائیں گے کہ ابھی مومن ابھی کافر، اور فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ایمان کی بربادی کی پرواہ نہ رہے گی، یعنی اپنے ایمان کی پرواہ نہ رہے گی، یہ حال ہو جائے گا۔
یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی بیان کی، حدیث کے جو الفاظ بیان کیے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے غور سے سننے کے ہیں۔ اتنا فتنے کا دور، اتنا فتنے کا دور، اس قدر ایمان کے لٹیرے، اور ایسی ایسی باتیں کہ نہ سنی نہ سمجھی نہ کبھی پڑھی۔ بڑے بڑے علماء پریشان ہو جاتے کہ یہ کون سی بات آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ نہ کسی ہمارے مفسر نے لکھی، نہ کسی ہمارے محدث نے لکھی، نہ فقہاء کرام نے بیان کی۔ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے لوگ، اور راستے بھر میں عجیب و غریب فتنہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہوں گے ان تمام تر صورتحال کو۔ تو یوں مطلب کہ ایمان کی پرواہ نہ رہے گی، اور جیسے بیٹھنے والے کا، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور وہ ابھی وضاحت کر چکا، تو فرمایا کہ اس زمانے میں اپنی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، اور یہ فرمایا کہ بلا ضرورت جیسے گھر سے نہیں نکلنا۔ یہ جو لوگ ہم جو گیدرنگ کر کے بیٹھے نا، سمجھے کہ اس پر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ آج ہم دوست بناتے وقت دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، بس دوست بنا لیتے ہیں۔ یعنی حدیث پاک میں تو دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ عاشقان رسول کی صحبت ایک تعداد ہے جو اپنانے سے کتراتی ہے، نہیں یار مزہ نہیں آتا۔ ارے تمہیں مزہ کیسے نہیں آتا؟ یہ نیکی کا کام کرنے والے، یہ بھلائی کی باتیں کرنے والے، مزہ کیسے نہیں آتا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نے پچھلی حدیث بیان کی، کہ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پناہ لینے کے متعلق کہ پناہ لے لو، وہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی پناہ یا ٹھکانہ پائے تو اس کی پناہ لے لے۔ اس کے متعلق مفتی صاحب احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ٹھکانے سے مراد ہے امن کی جگہ، اور پناہ سے مراد ہے وہ آدمی جو اسے فتنوں سے بچا لے۔ یعنی یا تو پناہ کی جگہ چلا جائے یا ایسے شخص کے پاس رہے جو اس کو ان فتنوں سے بچا لے۔ کیا دعوت اسلامی نظر نہیں آتی؟ کیا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت نظر نہیں آتی؟ اولیاء کرام کی، عاشقان رسول کی، عاشقان رسول جو علماء اہل سنت ان کی صحبت نظر نہیں آتی؟ الحمدللہ کیا ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں امیل سنت کی صحبت نظر نہیں آتی؟ پناہ لے لے، ٹھکانہ جو ملے اس ٹھکانے کو لے۔ دیکھیں نا بچنے کی صورت بیان کی نا، گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، نماز با جماعت کے لیے، ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی، حتیٰ کہ یہاں تک فتنوں کے باب میں لکھا ہے کہ اپنی بکریاں لے کر جنگلوں کی طرف چلا جائے، لوگوں سے کٹ جائے، نفرت کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کے تحفظ کی وجہ سے۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفریہ کلمات گانوں میں، کفریہ ڈائلوگ فلمیں ڈراموں میں کس کو کیا پتا چلتا ہے؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا، تو وہ مریض کی عیادت کے لیے وہاں موجود ہمارے اسلامی بھائی تھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عجیب و غریب جملہ ڈاکٹر بک کے چلا گیا۔ اچھا وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ اسلامی بھائی کو بھی جھاڑ کر چلا گیا، ارے سننی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کون سا کلمہ کہنا ہے، کون سا کلمہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے، کس کلمے کے کہنے سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں کیسی بات کر رہے؟ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ قرآن کریم کے کتنے واضح عقائد اور کتنے واضح نظریات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی واضح صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر ہے بڑا، نہ میں جگہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا، بڑا ڈاکٹر ہے۔ اب وہ ڈاکٹر نے ڈاکٹری تو سیکھی، کیا عقائد سیکھے؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت مختصر سی باتیں ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے، ہاں ہمیں پتا ہے۔ ارے بھائی کیا پتا ہے؟ منہ سے بولتے تو میں یہ نہیں پتا کہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو جتنے بھی بات پروفیشنلز ہوتے ہیں،
کتنا دین پڑھا، لیکن جب یہ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو کیا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا کلمہ ہمارے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے؟ جنت و دوزخ کے بارے میں کیا بات کرنی ہے نہیں کرنی؟ کبھی کوئی ایکٹر کچھ بول رہا ہے، کبھی کوئی گلوکار کچھ بول رہا ہے، کبھی کوئی فنکار کچھ بول رہا ہے، کبھی کوئی اداکار کچھ بول رہا ہے، تو کبھی کوئی پروفیشنل کچھ بول رہا ہے، تو جس کی مرضی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، جس کی مرضی سوشل میڈیا پر آ کر، کبھی ڈراموں کے نام پر تو کبھی پروگراموں کے نام پر، جس کی جو مرضی ہے اسلام اور دین کے بارے میں بولتا چلا جائے گا۔ ایسا نازک دور ہے یہ، اور جو بولے گا اس کا چھوٹا سا کلپ بنے گا اور جناب ڈال دیا سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھو۔ اب سننے والے کو بھی تو نہیں نہ پتا، دیکھنے والے کو نہیں پتا اس نے عقائد کے بارے میں کیا پڑھا ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں کیا پڑھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق کیا کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا کیا نظریات ہونے چاہیے۔ کس کلمے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، کیا کلمہ کہیں جنت کے بارے میں، کیا کلمہ کہیں دوزخ کے بارے میں جس سے ایمان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں کیا کلمہ کہیں جس سے ایمان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کفریہ کلمات تو گانوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے میں مدنی چینل میں ایک مشورہ ہو رہا تھا، آفس میں دفتر میں بیٹھ کر مدنی چینل کے، تو مشورہ ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا، وہ یوں پورے مدنی ماحول میں رچے بسے نہیں ہے مگر مدنی چینل میں، کہ آپ نے وہ جو کفریہ کلمات کے بارے میں جو رسالہ لکھا ہے 35 اشعار کا، تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، بہت پرانے ہو گئے، اب تو اتنی بکواسیں ہو رہی ہے، اتنی بکواسیں ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب میں کیا اس کو بولوں کہ اب کسی کو یہ بولے کہ تم سن کر مجھے دے دو، اس کی یہ بھی کیسے بولے کسی کو کہ تم سن کر ہمیں دو تو ہم اس کو شرعی مسئلہ نکالیں گے۔ اور ویسی کو کتابوں میں اشعار لکھے ہوں تو پھر آئیں اور پھر علماء کرام سے مشورہ کیا جائے، پھر شرعی مسئلہ معلوم کیا جائے، اور پھر کوئی، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید 4-5 رسالے اور آ جائیں، شاید ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو کفریہ کلمات جو وہ ہیں گانوں کے کفریہ، گانوں میں بولنے والے کفریہ اشعار و کفریہ جملے، یہ جو ڈائلاگ کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو منہ سے جو بکواسیں نکلتی ہوں گی فلمیں، ڈراموں میں، ٹی وی پر، اس کا کس کو کیا بیچاروں کو پتہ ہے یار، گھر پہ بیٹھے مسلمان کو، یعنی ایمان کی کوئی مطلب ہے ہی نہیں، حفاظت کا ذہن کہ مجھے ایمان بھی بچانا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، ٹاٹ، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ یعنی مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے گھر کا چھپا ہوا ٹاٹ گھر میں ہی رہتا ہے، باہر نہیں جاتا، تم بھی گھر میں رہنا، باہر نہ جانا، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دینا۔ یہ مطلب نہیں کہ با جماعت نماز اور جمعہ اور عیدین چھوڑ دینا، مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے خلط ملط چھوڑ دو، ان میں جو ملنا جلنے کا جو انداز ہے نا یہ چھوڑ دو، ضرورت کے تحت بس اپنے گھر سے نکلو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ بھی ہے، ایک حصہ یہ بھی ہے، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے۔ آج ہوٹلوں پہ جائیں تو 3-3 4-4 2-2 بجے تک لوگ روڈوں پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اور مطلب کہ وہ کیا کیا عجیب و تماشے کرتے ہیں، تفریح ہو گئی ہے، کوئی ٹائم، عجیب و غریب ماحول ہے۔ ان الٹی سیدھی گیم کھیلنے والوں کو اور 4-4 3-3 بجے تک روڈوں پہ بیٹھے ہوئے کو ذرا جا کر کوئی پوچھے، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا کہ بھائی قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تم کو، یہ فرض علوم کا پتہ ہے؟ کچھ نہیں، 2-2 3-3 بجے تک باہر گھومیں گے، گھر آئیں گے، فجر پڑھی نہیں پڑھی، اوندھے منہ سو گئے، اٹھے، سوچتے نہیں ہیں نماز قضا کر رہے ہیں ہم لوگ، گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آخر یہ گناہ کی شارع تمہیں کس منزل پر لا کر کھڑا کرے گی، کبھی سوچا ہے؟ اور اگر اسی طرح یہ بے عملی کے ساتھ کہ نماز پڑھنے نہ آئے، وضو کرنے نہ آئے، سجدے کرنے نہ آئے، کلمہ پڑھنے نہ آئے، غسل کرنے نہ آئے، قرآن دیکھ کر پڑھنے نہ آئے، فرض علوم نہ آئے، ماں باپ کو ستاتے رہیں، جوئے کھیلتے رہیں، نشے کرتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں، الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں کرتے رہیں، اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور بغیر توبہ کیے اگر ہم قبر میں اتر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، اور خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے؟ جن فتنوں کے دور کے بارے میں میرے آقا نے آگاہ کیا،
کن فتنوں سے بچنے کا آگاہ کیا، اور ان فتنوں کے معاملے میں فرمایا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ تم چلتے چلے جا رہے ہو، دوڑنے والا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، تم دوڑے چلے جا رہے ہو۔ جو ان فتنوں کی طرف دیکھے گا فتنے تو اچک لیں گے، اور تمہیں فتنوں میں جھانکنے کا شوق ہے، فتنوں کی معلومات لینے کا شوق ہے، اس نے کیا بولا، اس نے کیا دیکھا، یہ سارے شوق تم کو بھرے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے نازک دور میں کہ جہاں ایمان کی حفاظت کی واقعی بڑی ضرورت ہے، ہم نہ مطالعہ کریں، نہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، کہ آقا نے فرمایا کہ پناہ لے لو، تمہیں جہاں پناہ ملتی ہے، ٹھکانہ لے لو۔ ٹھکانے اور پناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، تو کیا ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ سرکار نے فرمایا جو کوئی پناہ یا ٹھکانہ پائے تو اس کی پناہ لے لے، یا ایسے کے پاس چلا جائے جو اس سے فتنوں سے بچا سکے۔ کیا یہ الٹے سیدھے صحبتیں کیا فتنوں سے بچاتے ہو؟ تو خود بیچارے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے فتنوں سے بچائیں گے؟ تو یہ چند حدیثیں، اور بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یہ چند حدیثیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اور جس طرح کے فتنہ فساد اس وقت معاشرے میں برپا ہے، تو ان سب کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور ہو سکے تو اس کا مطالعہ بھی کریں، مشکات شریف کا مطالعہ کریں، 7ویں جلد کا، میرات المناجی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشکات شریف کی جو شرح ہے اس کا مطالعہ کریں۔ بہت ساری حدیثیں، ابھی تو میں نے چند ہی حدیثیں بیان کی ہیں، چند ہی حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان چند حدیثوں کی میں نے مجموعی طور پر جو میں نے پڑھی، اور پھر ان حدیثوں کے تحت جو میں نے مفتی صاحب سے جو رائے لی، مفتی صاحب سے جو میں نے خلاصہ لیا، اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک مضمون بیان کیا تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ ٹی وی کے ذریعے آنے والا فتنہ، سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والا فتنہ، پیپر میڈیا کے ذریعے آنے والا فتنہ، ان تمام تر فتنوں کو کیا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کرم اس کی مہربانی ہے میرے میٹھے پیارے سمجھو کہ اس وقت اس دور میں ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول میسر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ واقعی فتنوں سے بچانے والا مدنی ماحول ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی کس طرح ہمیں ایمان کی سلامتی کا، عقائد و نظریات کے تحفظ کا اور اپنے اعمال کی حفاظت کا صرف ذہن نہیں دیتی دعوت اسلامی کا پورا جیسے وہ دیتی ہے، کیا پیکج اس کو بولتے ہیں، پیکج دیتی ہے، پورا پیکج ہے، پورا ایک مدنی گلدستہ ہے، بلکہ مدنی گارڈن ہے پورے کے پورا۔ اگر آپ اور ہم ذہن بنائیں، اور ہم یہ ذہن بنائیں کہ مجھے خود کو بھی ان فتنوں سے بچانا ہے اور میرے آقا کی امت کو بھی فتنوں سے بچانا ہے، تو آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام آ جائیں گے۔ خود کو اور دوسرے عاشقان رسول کو ہمیں جب فتنوں سے بچانے کی مدنی سوچ نصیب ہو گئی تو ہمارے سامنے آٹومیٹیکلی دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام آ جائیں گے کہ رات کو 2 گھنٹے کے اندر گھر چلے جانا، عشاء کے بعد رات کے 2 گھنٹے کے اندر گھر چلے جانا۔ آپ یقین مانیے ایسے پرفتن دور کے اندر یہ فتنے سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بندہ گھر چلا جائے۔ اب گھر جا کر کیا کرے؟ گھر جا کر ٹی وی دیکھنا ہے، دعوت اسلامی نے مدنی چینل دے دیا۔ گھر جا کر انٹرنیٹ پر ویب سائٹ دیکھنی ہے، دعوت اسلامی نے آپ کو ویب سائٹ دے دی۔ گھر جا کر آپ کو فیس بک پر ٹائم نکالنا ہے، دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیجز آپ کے پاس آ گئے، دعوت اسلامی کے واٹس ایپ کے میسیجز آپ کے پاس آ گئے، دعوت اسلامی کی تحریرات آپ کے پاس آ گئی۔ گھر جا کر مطالعہ کرنا ہے
کچھ میگزین میں کیا لکھا ہے، کچھ پیپر پہ کیا لکھا ہے، عجیب و غریب قسم کے فتنے، فساد اور نظریات اور عقائد اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیزوں کی تحریرات اس وقت مارکیٹ میں آتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے مقتۃ المدینہ جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی ہے۔ اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسالے ہیں، چھوٹے بڑے رسالے، کم صفحے کے، زیادہ صفحے کے، موٹی کتابیں دے دی۔ قرآن کریم تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں دے دی ہے کہ عاشقان رسول آؤ پڑھو۔ اور آج کے اس دور کے اندر، 14ویں 15ویں صدی کے اس دور کے اندر، 2016 2017 کے اس دور کے اندر موجودہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آسان، جس کو ہم آج کے دور میں نارملی سمجھنے میں شاید کامیاب ہو جائیں، آپ کو اگر تفسیر چاہیے تو تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں۔ حکایات، واقعات، آیات، روایات، مدنی پھول، فقہی مسائل، کیا نہیں ہے صراط الجنان کے اندر؟ ہے کوئی پڑھنے والا، قرآن کریم کو سمجھنے والا، قرآن کریم کو دیکھنے والا؟ دعوت فتنوں سے بچنے کی سوچ بننی پہلے ضروری ہے، فتنوں سے بچنے کی مدنی سوچ بننی ضروری ہے، فتنوں سے بچانے کے لیے مدنی سوچ بننی ضروری ہے۔ گویا کہ یہ مدنی سوچ بننی ضروری ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں اور گناہوں کی دعوتیں کھلی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کھلے ہوئے ہیں، فحاشی کی دعوت کھلی ہوئی ہے، فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ اس حالت کے اندر اے دعوت اسلامی والوں، 12 مدنی کاموں کی چھت کے نیچے آ جاؤ اور مرشد کے دامن میں چھپ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں امان نصیب ہو جائے گا، انشاءاللہ امان نصیب ہو جائے گا، انشاءاللہ امان نصیب ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ جب اس ماحول کو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری اپناتے ہیں تو 41 ماہ کے بعد ساری دنیا دیکھتی ہے کہ جب ان کی قبر کھلتی ہے تو گویا کہ دعوت اسلامی کا راز کھل جاتا ہے، اتاریت کا راز کھل جاتا ہے، حافظ اور عالم و مفتی بننے کا راز کھل جاتا ہے کہ جب ایک عالم مفتی بننے کی فضیلت، دعوت اسلامی والا بننے کی فضیلت، غوث پاک کا غلام بننے کی فضیلت، اور میں واقعی کہہ سکتا ہوں اگر فتنوں سے بچنے کی سوچ اگر میں کہیں دیکھتا تھا تو ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری کی طبیعتوں میں دیکھتا تھا۔ نہ یہاں جانا ہے، نہ وہاں جانا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے، پہلی صف پہ بیٹھنا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ جماعت سے نمازیں پڑھنی ہے، پہلی صف پہ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، سنت قبلیہ سنت بعدیہ کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں۔ فکر مدینہ یہ کرتے تھے، مدنی قافلوں میں سفر یہ کرتے تھے، مدنی کام یہ کرتے تھے۔ 12 مدنی کاموں میں ان کو، کئی کاموں میں ان کو دیکھا جاتا تھا۔ پھر امیل سنت سے محبت، مدنی مذاکروں میں شرکت، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، زبان کا بہترین قفل مدینہ، آنکھ کا بہترین قفل مدینہ، قرآن کریم کی زبردست تلاوت کا ذوق، تلاوت کا شوق، دل آزاریوں سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایسے خوبصورت انداز سے یہ اللہ کا بندہ جی گیا اور 33-34 سال کی عمر میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور 41 ماہ کے اندر اندر جب بارش کی وجہ سے قبر کھلی تو دیکھنے والوں نے ان کے جسم کو سلامت بھی دیکھا ہے، ان کے کفن کو سلامت دیکھا گیا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں مدنی سوچ عطا فرمائے۔ یہ آج کا سمجھے کہ میں موضوع لے کر حاضر ہوا تھا، فتنوں سے بچنا ہے اور فتنوں سے بچانا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو۔ اس کے لیے اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اگر سستی ہے تو چستی میں بدل دو۔ اگر آج تک آپ عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر نہیں جاتے تھے، مہربانی کریں باہر بیٹا چھوڑ دو، خلط ملت چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ یہ بیجا ملنا جلنا چھوڑ دو۔ یہ شرع کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمان مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ضرورت کے تیز روزگار کا معنی ہے، نکلیں وہاں بھی دیکھیں کہ کوئی بری صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہے۔ آج لوگ نشے کے عادی بن رہے ہیں، یعنی صحبتیں نشے کے عادی بنا رہی ہیں۔ کوئی چرس کا عادی بن گیا، کوئی ہیروئن کا عادی بن گیا، کوئی افیون کا عادی بن گیا۔ تعلیمی اداروں کے اندر، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اتنی زبردست طریقے سے منشیات
اور یہ انٹاکسیکینٹ جس کو کہتے ہیں نشہ آور اشیاء بیچی جا رہی ہیں، نوجوانوں کے مستقبل کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، انہیں فلمیں ڈراموں کا عادی بنایا جا رہا ہے، ان کو الٹی سیدھی گیموں کا عادی بنا کر خودکشی کروائی جا رہی ہے۔ اے دعوت اسلامی کے مبلغوں، اے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ہمیں خود بھی بیدار ہونا ہے، یعنی چست ہونا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ آج آپ کے گھر میں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی پر صرف مدنی چینل آ رہا ہے یا آپ کے پیچھے کچھ اور بھی آ رہا ہے؟ موبائل پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ارے کچھ ہوش بھی ہے یا نہیں ہے؟ شادی بیاہ میں بے پردگی تو نہیں ہو رہی ہے، بے شرمی تو نہیں ہو رہی، بے حیائی والا معاملہ تو نہیں ہو رہا، کہیں قطع تعلق کی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ ہم سب نہیں دیکھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ان کو نیکی کی دعوت دے کر، ان کو حرام اور حلال کا علم سکھا کر، شریعت مطہرہ پر عمل کرا کر ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے روز اگر باپ سے پوچھ لیا بٹا تو نے بیٹے کی تربیت اسلام کے مطابق کیسے کی یا نہیں کی، بتا۔ ماں سے پوچھا گیا، باپ سے پوچھا گیا، کیا جواب دیں گے؟ اولاد سے پوچھا گیا ماں باپ کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟ اس فتنوں کے دور میں ہم اگر یہ نئے احساس پیدا کریں گے اور ہم وہی کہ یار چلو اب اپنی کو اپنی کرنی ہے نا، اس کا اپنے کو کیا، تو اگر 3 منزلہ جہاز میں جو آپ سوار ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور اگر گراؤنڈ پر موجود پانی کے اندر جو جہاز چل رہا ہے اور گراؤنڈ پر رہنے والے اگر اس جہاز میں سوراخ کر دے پانی لینے کے لیے، اور اوپر بیٹھا ہوا شخص کہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں تو پہلی منزل پر بیٹھا ہوں، اگر نیچے بیٹھے والا اگر پانی میں کشتی میں سوراخ کرتا بھی ہے تو اپنا ہی کشتی کا سوراخ کر رہا ہے، میرا کیا؟ مگر نادان کیوں بھولتا ہے اگر وہ ڈوبے گا تو تجھے بھی لے ڈوبے گا۔ اگر آپ کے محلے کے اندر یہ ساری کارستانیاں موجود ہیں، یہ فتنے فساد موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں میرے ماتھے پر شکم تک نہیں آتی، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آج آپ کے علاقے میں بے نمازی بڑھ گئے، آپ کے علاقے میں گانے باجے سننے والے بڑھ گئے، آپ کے علاقوں میں داڑھی منڈانے والے بڑھ گئے، آپ کے علاقوں کے اندر بے شرمی و بے حیائی کا بازار گرم کرنے والے بڑھ گئے، اور ہم ہیں کہ عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر گھر جانے والا مدنی انعام پر اختیار نہ کریں، ہم عشاء صدائے مدینہ لگانے والے مدنی انعام پر عمل نہ کریں، اور تہجد والے مدنی انعام پر عمل نہ کریں، فجر جماعت سے پڑھنے والے مدنی انعام پر عمل نہ کریں، مدنی حلقہ فجر کے بعد والے مدنی انعام پر ہم عمل نہ کریں، درس فیضان سنت دینے اور سننے والے مدنی انعام پر عمل نہ کریں، ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعام پر عمل نہ کریں۔ آج دیکھنے سننے والے اگر جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، میرے سارے اسلامی بھائی اگر آج یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 12 اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ بنا کر راہ خدا کے مسافر بنتے رہیں گے، ذرا سوچو کہ آج 7 سے آپ 12 کو ملٹیپلائی کرو کتنی ہو گئے، اور اس 12 کو پھر آپ آگے سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے، اور پھر ایسے ہزاروں اسلامی بھائی اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں تو ہر ماہ ہزاروں عاشقان رسول ہر ماہ جب مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، پھر جہاں آپ مدنی قافلہ لے کر گئے وہاں 10 15 20 50 100 200 500 عاشقان رسول آپ کے پاس آ رہے ہیں، درس میں بیٹھ رہے ہیں، بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نیکی کی دعوت سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ کر سنتوں پر عمل کرنے کا ان کا ذہن بن رہا ہے، بے نمازی بن رہے ہیں، جہاں گئے وہاں بھی مدنی کام بڑھا، جہاں سے گئے وہاں بھی مدنی کام بڑھا، جو ساتھ گئے وہ بھی نیک بن رہے ہیں، جو وہاں ساتھ ملے وہ بھی نیک بن رہے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارا مدنی جال جو مدنی قافلوں کا ہے وہ صحیح طور پر پھیل جائے، اور میرا ہر اسلامی بھائی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن جائے، اور اپنے ساتھ عاشقان رسول کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے، وہ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی قافلہ تیار کر رہا ہو، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے، چوک در
درس میں مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے، فکر مدینہ کی دعوت دیتے ہوئے مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے، مدنی دورہ کرتے ہوئے مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے، اطراف گاؤں کے مدنی کام کرتے ہوئے مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے، مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے آتے ہوئے مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے مدنی کاموں کے ساتھ آپ ساتوں کے 7 دن مدنی قافلہ تیار کریں، وہ دن دور نہیں ہوگا انشاءاللہ میرے ہر حلقے سے ہر ہفتے مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ ارے کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 10 12 6 اسلامی بھائی ہلکا سطح پر مل کر بھی مدرسۃ المدینہ میں اگر 10 اسلامی بھائی مل کر مدنی قافلہ تیار کر رہے ہوں، چوک درس سے مدنی قافلہ تیار کر رہے ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے جاتے مدنی قافلہ تیار کر رہے ہوں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ 7 اسلامی بھائیوں کو اپنے ذیلی حلقے کی سطح پر مدنی قافلے کا مسافر بنا سکے؟ مگر اس کے لیے بولنی پڑے گی، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، لوٹنے سنتیں، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم، لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ اگر یہ مدنی قافلوں کا مدنی جال صحیح معنوں میں بچھ گیا، دیکھیں آپ جہاں مدنی قافلہ لے کر گئے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مدنی قافلے کا جدول ہے نا، ایک مسجد میں پہنچے آپ، وہاں پر تہجد کے لیے اٹھایا گیا، آپ نے تہجد پڑھی اور وہاں کے جن عاشقان رسول کو اپنے ساتھ ملایا ان کو بھی تہجد پڑھائی، پھر آپ نے ان کے ساتھ مل کر صدائے مدینہ لگائی، عاشقان رسول کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، اس کے بعد آپ نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ سنت قبلی ادا کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں فجر کی نماز ادا کی، وہاں بھی یہی کام وہ بھی ان کے اسلامی بھائی نے بھی کیا، آپ کے ساتھ جو گئے تھے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ پھر درس مدنی حلقہ، تفسیر صراط الجنان قرآن کریم کا سے تفسیر سن رہے ہیں، فیضان سنت کا درس سن رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، شجرہ پڑھا جا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ مل کر ناشتہ کر رہے ہیں اسلامی بھائی، آپ سنت کے مطابق ناشتہ کروا رہے ہیں، پاپے کھا رہے تو کہہ رہے کہ یہ ذرات زمین پر نہ گریں، روٹی کے ذرات زمین پر نہ گریں، یہ آپ کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں کہ آقا کی سنت کے مطابق کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، پھر آپ ان کو تھوڑا آرام کرا رہے ہیں، پھر سنت آداب سکھا رہے ہیں، سونے کی سنت اور آداب کیا ہوتی ہیں، پھر جاگنے کی سنت اور آداب کیا ہوتے ہیں، وضو کھانے پر جا کے ان کو وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں، انہیں پھر مدنی حلقے میں علم دین سکھا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ان کے اندر سنتوں کا درد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی سن رہے ہیں، جو وہاں سے ملے تھے وہ بھی سن رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ اب ظہر کی نماز، پھر کھانے پینے کی تیاری، خیر خواہی کی تیاری میں آپ لگ رہے ہیں، ان کے لیے ایک زندگی کا انداز ہی الگ ہو گیا کہ یہ بھی ایک اپنا انداز ہے، یہ غور کرتے ہوں گے کہ اتنا سنتیں سیکھنے میں اس قدر مشقت ہے تو اللہ کے پیارے حبیب نے دین کو پھیلانے میں کتنی مشقت اٹھائی ہوگی، صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے میں کتنی مشقت اٹھائی ہوگی، اولیاء کاملین نے دین کو پھیلانے میں کتنی مشقت اٹھائی ہوگی۔ آج چھت کے نیچے، پنکھے کے نیچے اور ماربل والے فرش پر بیٹھ کر مجھ سے سنتیں سیکھنا مشکل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تلوار کے سایوں میں کس طرح دین کو پھیلایا ہوگا۔ یہ درد مدنی قافلوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ احساس مدنی قافلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آج جب بس کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ گھوڑوں پر بیٹھ کر تلواریں ہاتھ میں لے کر میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے صحابہ کرام کیسے اکڑ کر کھڑے ہوتے ہوں گے اور ان کے ایمان کتنے مضبوط ہوتے تھے۔
کس طرح دین پھیلا. کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین نے جو شہادت دی وہ کیسا کڑا وقت تھا ان کے اوپر. آج اگر تھوڑی سی پیاس کی شدت برداشت ہوگی, تھوڑی سی پیاس کا احساس ہوگا تو کربلا یاد آئے گا. کچھ بھوک کا احساس ہوگا کربلا کا میدان یاد آئے گا. حسنین امام حسین یاد آئیں گے, ان کے رفقا یاد آئیں گے, اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوگی. گویا کہ مدنی قافلے کا مسافر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے, دین کی محبت پیدا کر سکتا ہے, سنتوں کی محبت پیدا کر سکتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس کے اضافہ ہوگا, صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا, اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا, اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا, علم دین سیکھنے کی محبت میں اضافہ ہوگا, اور یہ محبت انشاءاللہ اسے جنت کی منزلیں طے کرائے گی. ایسا ہے یہ مدنی قافلہ. پانچوں نمازیں اس کو جماعت سے ملتی ہیں, اور ساتھ پڑھنے والے پھر نمازیں درست ہو رہی ہوتی ہیں. کئی عرصے کے بعد, کتنے برسوں کے بعد اس بیچارے کو پتہ چلا ہوتا ہے کہ میرا تو سجدہ بھی صحیح نہیں تھا, میرا تو رکوع بھی صحیح نہیں تھا, میری تو تلاوت بھی صحیح نہیں تھی, میرا تو وضو بھی صحیح نہیں تھا, میری تو دعائیں بھی صحیح نہیں تھی, میری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں تھی. اے دعوت اسلامی والو, تمہیں اللہ سلامت رکھے, تم کیا لے کے مجھے مدنی قافلے میں, تم نے تو میری عبادت کو ہی درست کر دیا. عقائد درست ہوتے ہیں, نظریات درست ہوتے ہیں, افعال درست ہوتے ہیں, اقوال درست ہوتے ہیں, اعمال درست ہوتے ہیں. ارے پورے کے پورا کردار درست ہو جاتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے. پھر ہمارے یہاں جو فتنے فساد اور جو بے شرمی اور بے حیائی اور بے باکی پھیلی ہوئی ہوتی ہے, آپ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہ بے حیائی دم توڑے گی, اور انشاءاللہ سنتوں کا اور چرچا عام ہوگا. آپ کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا بہت ضروری ہے, چوک درس دینا بہت ضروری ہے. فیضان سنت کھول کر کھڑے تو ہو جائیں چوک کے اندر, انشاءاللہ آپ کے گرد عاشقان رسول جمع ہوں گے. آج ایک تعداد ہوگی جس سے شاید چوک درس دیے ہوئے برسوں گزر گئے ہوں گے, فیضان سنت کے درس سے بیٹھے ہوئے برسوں گزر گئے ہوں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان تو میں پڑھ چکا ہوں, ارے اللہ کے بندو پڑھانے آ جاؤ, مجھے پڑھانا نہیں ہے, ارے بیٹھ جاؤ, کہیں نہیں آ رہے ہیں, تمہاری ایک نظر پڑ جائے گی, یہ بھی مدینے کے راستے پر چل پڑے گا. کیوں نہ کریں ہم مدنی کام؟ 12 مدنی کام اگر ہمارے علاقے میں مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور اس کی مضبوطی زبان سے نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے کہ ہمارے یہاں مدنی کام کمزور ہو گیا, آپ کیجئے, مضبوط ہو جائے گا. ہمارے یہاں درس نہیں ہو رہا, آپ دیجئے, درس شروع ہو جائے گا. ہمارے یہاں مدنی قافلے نہیں جا رہے, آپ سفر کیجئے, مدنی قافلے سفر کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں صدائے مدینہ نہیں ہو رہی, آپ دیجئے, صدائے مدینہ شروع ہو جائے گی. ارے کوئی ایک تو اٹھے گا نا جو شروع کرے گا, اس کے پیچھے انشاءاللہ کاروان چلے گا. پھر خود ہی کہے گا میں تو تنہائی چلا تھا, جانب 12 مدنی کام مگر ایک ایک آتا گیا, 12 مدنی کام بڑھتا گیا. 12 مدنی کام بڑھتا گیا. تو آپ اور ہم سب مل کر کریں گے تبھی ہوگا. ہم میں سے ایک تعداد ہوگی شاید گھر درس نہیں دیتی ہوگی, گھر درس دے, گھر درس دلوائیں, فکر مدینہ کریں, فکر مدینہ کروائیں. ہم کریں. محض یہ کہنا کہ ہو نہیں رہا ہے, اس سے ہو نہیں جاتا. بھوک تب ہی مٹتی ہے جب بندہ کھانا کھاتا ہے. صرف کہنے سے کہ بھوک بہت ہے بندے کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. مدنی کام کرنے سے مدنی کام بڑھتا ہے, اور خود عملی طور پر مدنی کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے جتنے بھی نگران ذمہ داران ہیں سب کے سب 12 مدنی کاموں کو کرنے والے جس دن بن گئے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے علاقوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی, مساجد کی تعداد بڑھے گی. کئی ایسے علاقے جنہیں مساجد آج بھی بنانی ہے, مدنی کام بڑھیں گے, مساجد بھی بڑھے گی. کئی ایسے علاقے ہیں جن میں الحمدللہ ہمیں جامعۃ المدینہ اور بڑھانے, مدرسۃ المدینہ اور بڑھانے, دار المدینہ اور بڑھانے, مگر 12 مدنی کاموں کے بڑھنے پر انشاءاللہ ان مدنی کاموں کی مضبوطی نظر آئے گی. اور خود ہماری اصلاح ہے نا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری اصلاح ہے نا. ہمیں گھر بیٹھے چین و قرار آئے کیسے؟ کئی سے اسلامی بھائی ملتے ہوں گے شاید آپ کو جو بس گھر میں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے,
اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، صبح و شام ایک ہی کام 12 مدنی کام، صبح و شام ایک ہی کام، صبح و شام ایک ہی کام، 12 مدنی کام، صبح و شام ایک ہی کام، 12 مدنی کام، اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر انشاءاللہ۔ ہے۔ کوئی نیت کرتا ہے؟ نہیں، آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں 12 مدنی کاموں میں سے حتی الامکان جتنے مجھ سے بن پڑیں گے میں انشاءاللہ مدنی کام کروں گا۔ انشاءاللہ۔ کون نہیں پکا نیت کرے زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں، اور زوردار، اور زوردار، اور انشاءاللہ عاشور مبارک کے مدنی قافلوں میں سفر کا ایسا ریکارڈ قائم کریں گے کہ پچھلے سارا ریکارڈ توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں سفر کرتے ہیں، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس بار آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ جو پچھلے سال سفر کر گئے تھے وہ تو سفر کریں گے مگر کم از کم اتنی تعداد کے برابر وہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو پہلی بار آپ کے ساتھ سفر کریں گے۔ یہ آپ کا ہدف ہے، یہ ہدف جو لیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے لبیک انشاءاللہ۔ کہ وہ جسے پچھلے سال سفر کیا تھا میں اسے بھی تیار کروں گا، خود تو جانا ہی جانا ہے، وہ جسے پچھلے سال سفر کیا تھا میں اسے بھی تیار کروں گا، اور ایک ایسے اسلامی بھائی کو لازمی تیار کروں گا جس نے آج تک مدنی قافلوں میں سفر نہ کیا ہو۔ تو آنے والا مہینہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ، لیکن آنے والا مہینہ وہ مہینہ جس کی 10 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، اور یہ عاشقان امام حسین انشاءاللہ اپنے وقت کی قربانی دے کر مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع آپ کے ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیں کہ ہفتہ وار اجتماع کی گاڑیاں اگر پہلے سوزوکی تھی تو کوسٹر ہوئی یا نہیں ہوئی، کوسٹر تھی تو بس ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ بس سے موٹر سائیکل پر آ جائیں، نہ سائیکل موٹر سائیکل تو بس تک جانا ہے، اور بس پر بھی بس نہیں ہے، اس سے بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اپنے ہفتہ وار اجتماع کے لیے مدنی مشورے کر کے اس کی تعداد کو بڑھائے۔ کام بہت ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، مدنی کام بہت ہے۔ علاقوں کے اندر اس قدر نوجوانوں کا حال برا ہے، اتنا برا، گیموں کے اڈے، جوئے کے اڈے، فحاشی کے اڈے اور غفلت میں ڈالنے کے اڈے اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مبلغین کی کوششیں کمزور ہو گئیں تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اس لیے جو گھروں پر بیٹھے ہیں، جو باب المدینہ کا یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور اگر یہ سوچ کر وہ گھروں پر بیٹھے ہیں کہ اگر مدنی چینل پر لائیو آئے گا دیکھ لیں گے، ذرا سوچو یار، یہ بھی تو تعداد گھر سے نکل کر آئی ہے نا، یہ بھی تو فیملی والے ہوں گے، کاروبار والے ہوں گے، نوکریوں والے ہوں گے، گھر بار والے ہوں گے، یہ بھی تو بیچارے تھکے ہوئے ہوں گے، مگر آپ کی باب المدینہ مشاورت کی پکار پر یہ فیضان مدینہ میں آ گئے، نہ صرف آئے بلکہ لے کر آئے۔ تو جو آج گھروں پر بیٹھے ہیں، میں اب ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، نہ کریں، آپ کے ذمہ دار کی ایک تعداد میدان عمل میں ہے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے امیر بانی دعوت اسلامی، میری جان، میری آن، میری شان، میری پہچان، میرا پیر، میرا امیر سنت الحمدللہ میدان عمل میں تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور ہم انشاءاللہ ان کی اس مدنی تحریک کو محض گھر پر بیٹھ کر بات کر کے نہیں، مسجد میں آ کر 12 مدنی کام کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہم ان کی مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے ان سے محبت کی ہے، ہم نے ان سے تعلق قائم کیا ہے، ہم نے ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ پیارے باپا جان جب تک دم میں دم ہے آپ کی مدنی تحریک کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ صرف محبت نہیں، محبت تو کرنی ہے دعوت اسلامی سے، پیار تو کرنا ہے دعوت اسلامی سے، مگر اس کے مدنی کاموں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جو اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ جائزہ لیں اپنے گھروں پہ بیٹھے. اگر کوئی مجبوری کے بغیر گھر پہ بیٹھے ہیں, سستی نے اگر آپ کو گھر پہ بٹھایا ہے تو ایسا نہ کریں. گھر پر اسلامی بہنیں بیٹھتی ہیں نا, اسلامی بھائی تو باہر نکل کے مدنی کام کرتے ہیں, اور رات کو اسلامی بہنوں کو باہر نکلنے کی منع ہے. اسلامی بھائیوں کو تو دعوت دی گئی تھی کہ آ کے یہاں عشاء کی نماز پڑھنا. تو اگر سب مل کر مدنی کام میں لگ جائیں تو پھر کہاں پر آپ کو مدنی کام کی کمزوری نظر آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے مدنی کاموں کو ترقی عطا فرمائے, اور اس پہ ترقی عطا فرمائے. ترقی ہونی ہے. جب بانی دعوت اسلامی ہمارے پیر صاحب امیل سنت فرما دیں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی. حق حق حق, جو فرما دیا وہ حق. اور اس کو اگر سمجھنا ہے, جو امیل سنت صرف آپ کے ذیلی حلقے کو نہیں دیکھتے, صرف وہ پوری تحریک کو دیکھتا. اگر یہ بات کو سمجھنا چاہتے ہو کہ آخر امیل سنت کیوں فرما رہے ہیں کہ جب سے بنی 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی, تو اندر آ کر ہم سے ملو تو ہم بتائیں کہ اس وقت آپ کی تحریک کہاں بڑھی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی, کس کس شعبے میں مدنی کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, بنگلہ دیش میں مدنی کام بڑھا, بنگلہ دیش کا مدنی کام مضبوط ہوا, بنگلہ دیش کے اسلام بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے, مدنی ماحول میں رچے بسے, وہاں بڑے بڑے 3 دن کے اجتماعات ہوئے. آج جب برما کے مظلوم مسلمان جب بنگلہ دیش سے پناہ لینے پر آئے تو ان کی مدد کے لیے آپ کے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی آخر سامان لے کر پہنچ کر ان میں آخر تقسیم کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے نا. جہاں دنیا سوچتی ہے کہ پہنچے کیسے, آپ کے دعوت اسلامی کے مبلغین پہنچ بھی گئے, بانٹ بھی چکے, اور نیا کام تیار بھی ہو رہا ہے. مگر ہونا یہ بنگلہ دیش کے اندر ہی ہے. وہاں کی جو ہم تو غیر قانونی کام کی طرف جانے سے منع کر دیتے ہیں. قانون ہے کہ بھائی وہاں کے اسلامی بھائی وہیں کے طریقہ کار کے تحت کریں. ہمیں تو آخر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی ہے نا, بیچارے بھوکے پیاسے بغیر چھت کے جو بیٹھے ہیں, اپنا گھر بار اجاڑ کر آئے ہیں. ہم تو ان کی مدد کی ترقی بنائیں گے نا. سیلاب آ جائے تو آپ کی دعوت اسلامی کھڑی ہے, زلزلہ آ جائے تو آپ کی دعوت اسلامی کھڑی ہے, جیلوں میں جاؤ تو دعوت اسلامی نظر آتی ہے, گنگے بیڑوں میں جاؤ تو دعوت اسلامی نظر آتی ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں تو دعوت اسلامی, میڈیا سیکٹر میں جائیں تو دعوت اسلامی, انٹرنیٹ IT سیکٹر میں جائیں تو آپ کو دعوت اسلامی نظر آتی ہے. یعنی ایک تنظیم میں کتنی انڈسٹری چل رہی ہیں. مساجد بناتی ہے آپ کی دعوت اسلامی, مدارس بناتی ہے آپ کی دعوت اسلامی, حافظ بناتی ہے دعوت اسلامی, اور الحمدللہ مدنی قافلوں کے مدنی جال بچھاتی ہے دعوت اسلامی. گلی گلی کریا کوچا اپنے مبلغین کو بھیجتی ہے دعوت اسلامی. اور جو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ عاشقان رسول کے قربانی کے جانوروں کی کھالیں اٹھاتی ہے دعوت اسلامی. مبارک ہو آپ کو, ماشاءاللہ. اے میرے مبلغو, اللہ آپ کو سلامت رکھے جو آپ نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں اپنا وقت دیا, اور ماشاءاللہ مثالی کام کر کے دیا ہے آپ نے. اور انشاءاللہ ہر سال ایک نئی مثال قائم کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ مدنی عطیات, زکوٰۃ, فطرہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے, اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. باپا کا یہ قول یہ لوہے دل پر لکھ لو کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے. یہ آپ کے جذبے کو بڑھاتا ہے یہ قول, آپ کی ہمت کو بڑھاتا ہے یہ قول, اور آپ کو مدنی کاموں میں فعال کراتا ہے یہ قول. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ باب المدینہ مشاورت کا جو ہدف آیا میرے سامنے, میں وہ سنا دیتا ہوں. ہدف یہ ہے کہ 8, 9, 10 محرم الحرام کو باب المدینہ مشاورت کا یہ مدنی مشورہ ہوا ہے. 1 لاکھ عاشقان رسول کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے. اب اس مدنی مشورے میں نہیں تھا, اگر میری شمولیت آج قبول کر لی جائے تو عشرہ وہ 10 محرم کا 10 کا عدد بھی لے کر 1,10,000 کر دیا جائے. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ.
یہ جتنے آج موجود ہیں 1,10,000 لبیک انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام کو بھرپور مدنی قافلے سفر کرائیں گے انشاءاللہ. پوری پاکستان میں اور جہاں جہاں دنیا بھر میں عاشقان رسول ہیں سب کے سب اہل بیت کی محبت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے بس مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. ملک بھر سے انشاءاللہ کابینہ ڈویژن مشاورتیں سب مل کر اپنے اپنے ہدف بنا. جیسے باب المدینہ مشاورت نے ہدف لیا، اسی طرح حجویری کابینات، تو جناب سیدانی کابینات، تو یہ جو بھی ہماری 22 تو کابینات ہیں، تو نام بھی یاد نہیں ہے سب کے، یہ سارے کی ساری 22 کابینات مل کر ہدف بنائیں کہ انشاءاللہ ہم زبردست مدنی قافلوں کے وہ مسافر بنائیں گے انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی یاد رہے کہ 1 محرم الحرام سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ، تو انشاءاللہ اپنے علاقوں سے گاڑیاں بھر بھر کے لانا کہ چلو چلتے ہیں مرشد کے دربار میں، فیضان مدینہ چلتے ہیں، مرشد کے مدنی پھول سنتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے مدنی پھولوں سے. تو آئیں گے مدنی مذاکرے میں. نیت تو کریں کہ انشاءاللہ کام کاج، اب عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی مذاکرہ اٹینڈ کر کے پھر بھلے نکل جائے گا. 10 دن کی تو بات ہے، اور اللہ توفیق دے تو 10 کے 10 دن یہیں رک جائیے. ہو سکتا ہے کہ ملک بھر سے انشاءاللہ مختلف کابیناؤں سے مدنی قافلے یہاں رکیں گے. جی الحمدللہ ان کے اپنے جدول ہوں گے. تو باب المدینہ والے بھی پیچھے تو نہیں نہ رہتے. نہیں، ہمارا بھی جدول ہے انشاءاللہ. ہر کابینہ کو جس طرح سے اس انداز سے جب دن آتے ہیں، جیسے ماہ ذوالحجہ میں بھی سلسلہ بنا، تو انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام میں بھی جدول بنایا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. یہ جمعرات نہیں، آئندہ جمعرات سے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آئندہ جمعرات یعنی آئندہ شب جمعہ یہ 30 ذوالحجۃ الحرام ہوگی، یعنی اگر چاند نظر نہیں آئے گا تب بھی آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا آغاز ہو جائے گا. اور باب المدینہ آفس سے انشاءاللہ جدول جو ہے کابینہ وائز بھی پیش کیا جائے گا. اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ اسلام بھائی اس کی بھرپور تحریک چلائیں، اور کابینہ کا جب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو تو ایسا بلکہ اس سے بھی اچھا، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم ماحول پیدا کریں گے. اچھا، ایک اور مدنی التجا، ماہنامہ فیضان مدینہ. اگر آپ نے اب تک اپنے آپ کو اس کا 12 ماہ کا ممبر نہیں بنایا تو دیکھیں ماہنامہ فیضان مدینہ یہ آپ کا اپنا ہے. ہر ماہ خوبصورت مضامین کے ساتھ، بہترین مضامین کے ساتھ، بڑی معلومات کے ساتھ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی جاری کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یہ فروخت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے فروخت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ابھی تک محروم ہے تو 12 ماہ کی ممبرشپ کریں، ٹوکن لے لیں، اور ہر ماہ آپ کے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ آنا چاہیے. محرم الحرام کہ اس مبارک مہینے کا ماہنامہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عین قریب ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں، تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی. مبلغین کے لیے بیان کے لیے بھی تنا مواد اس کے اندر ملے گا، گھر بار کے حوالے سے اسلامی بہنوں کا الگ ہے، مدنی منوں کا الگ ہے، تاجروں کے لیے سے مواد الگ ہے، پھر امیل سنت کی مصروفیات اور اس کے علاوہ الگ ہے، شخصیات ہمارے بزرگوں کے حالات اس کا بیان الگ ہے. پھر دعوت اسلامی نے اس 1-1.5-2 ماہ میں کیا کیا ہے، پوری ایک کارکردگی ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کی. آپ کو پتہ چلے، آپ اپڈیٹ رہیں گے. آپ کی تحریک کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ پڑھیں. آخری کے صفحات میں دعوت اسلامی کی دھوم دھام کا ایک ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے دعوت اسلامی کی کیسی ہوئی دھوم دھام. تب لیں، ہے کوئی نیت کرنے والا؟ تو یہ فی ذیل حلقہ ہدف لے لیں
ذیلی نگران، حلقہ نگران، کہ ہم اپنے ذیلی حلقے میں مثال تو 12 ماہنامہ فیضان مدینہ کی ترکیب بنائیں گے، تو کوئی 26 کی بنائے، کوئی کتنے کی بنائے، جو مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں، جو ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، حتیٰ کہ مدرسۃ المدینہ کے ہر مدنی منع کا یہ ترکیب ہونی چاہیے، مدنی منی کی ان کے گھر میں یہ ترکیب ہو۔ یہ پریشر نہیں ہوتا، یہ مطلب دباؤ نہیں ہوتا، یہ ایک ترغیب ہوتی ہے کہ 35 روپے کا تو ہے سادہ اور 60 روپے کا ہے آپ کا رنگین، تو یہ لے لیں۔ اور تو یہ تقریباً ہمارے 1 سوا لاکھ تو مدنی منیا ہی ہو گئے۔ دارالمدینہ کے جو ہمارے مدنی منیا ہیں یہ تقریباً 14-15 ہزار تو یہ ہو گئے۔ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بہنیں ہیں تو تقریباً 40 ہزار تو یہی ہو گئے وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار الگ، اسلامی بہنیں الگ، مبلغین الگ، معلمات الگ، معلم الگ، یہ سارے الگ۔ اگر یہ لیں تو یہ 4-5 لاکھ تو صرف آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ چھاپنے پڑیں گے ہر مہینے، لیکن لینے والے ہوں نا، اب ہم چھاپ دیں اور آپ لیں نا، تو پھر مقتۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، پڑا رہ جائے گا۔ تو آپ لیں، اس میں آپ کا اپنا بھی دنیا اور آخرت کا زبردست فائدہ ہے، اور اس کے ہدف طے کریں، اور نگران اپنے مدنی مشوروں میں اس کی کارکردگی لیں۔ دوسرا، آپ کے یہاں کہاں مدنی چینل نہیں چل رہا یہ دیکھیں۔ دعوت اسلامی کا ہر ذمہ دار، ہر مبلغ، دعوت اسلامی کا وابستہ ہر اسلامی بھائی یہ مدنی چینل کا نمائندہ ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں مدنی چینل چل رہا ہے نہیں چل رہا۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بلڈنگ میں ایک ایک گھر کے اندر مدنی چینل چلے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس طرح آپ اس گھر میں نہ صرف دعوت اسلامی لا رہے ہیں بلکہ میرے امیل سنت کو بھی اس گھر میں لا رہے ہیں۔ اس گھر کے اندر کتنی برکتیں اور اس گھر میں کتنا مدنی ماحول بنے گا مدنی چینل کے ذریعے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ تو آپ جتنے بھی اس دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں یا آئندہ دیکھیں گے سنیں گے، ہر دعوت اسلامی والا خود کو مدنی چینل کا نمائندہ سمجھے کہ میں نے مدنی چینل شروع کروانا ہے، میں نے مدنی چینل دکھانا ہے، میں نے مدنی چینل دیکھنا ہے۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، مذہبی ذہن بنتا ہے اس میں، اور عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ اس طرح کے مطلب مدنی مذاکرے میں جو کچھ ہوتا ہے یا دیگر محرم الحرام کے جو ہمارے سلسلے ہوں گے یہ دیکھیں گے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کچھ مدنی پھول تھے، کچھ مدنی التجائیں تھیں جو آپ کی طرف بڑھانی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے، آمین۔ فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کا ایک بار پھر عزم کریں۔ آپ میں سے اگر کوئی 12 مدنی کاموں میں سستی کرتا ہے، سچے دل سے نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں اپنے علاقوں میں کسی کی ترغیب ملے یا نہ ملے، میں نے 12 مدنی کام کی دھومیں مچانی ہے۔ کون کون سچی پکی نیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں؟ انشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے نگران کابینہ نے بھیجا ہے کہ ہر سال ہزاروں اسلامی بھائی یوں تو مدنی قافلوں میں وقتاً فوقتاً سفر کرتے ہیں، لیکن عاشورے کے دنوں میں بھی الحمدللہ ہزاروں، ملک بھر میں لاکھوں عاشقان صحابہ و اہل بیت سفر کرتے ہیں، بعد میں بھی یہ مصروف رہیں مدنی کاموں میں۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ تربیت ارشاد فرمائے کہ ہمارے مبلغین دوران مدنی قافلہ یہ کیسا جدول بنائیں، ان کو کس طرح سے ذمہ داری کا ذہن دیں، یا ان کو وہیں مدنی قافلے میں ہی ذمہ دار بنا دیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ تربیت کے مدنی پھول مل جائیں تو یہ احساس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کے ساتھ واپس آئیں تو آپ کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ مدنی قافلے سے واپس آئے، اگلے دن مدرسۃ المدینہ بالغان سے غائب، اگلے دن وہ آپ کے درس فیضان سنت میں غائب، اسی جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں غائب، اور اسی ہفتے مدنی مذاکرے میں آئے نہیں۔ تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کہاں چلے گئے۔ ہمارے ساتھ تو نمازیں بھی انہوں نے جماعت سے پڑھی تھی، مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے، درس میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ ڈبل 12 گھنٹے کے اندر اندر یا چند دنوں کے اندر اندر یہ ایک نوٹس لیا جاتا ہے، ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ دیکھیں شیطان
اکساتا ہے، بہکاتا ہے. وہ مدنی ماحول کی برکت سے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہے اور ماشاءاللہ ایک حد تک شیطان کے مکر و فریب سے بچے رہے. اب یہ جب آئے تو اب الگ ہو گئے، اکیلے ہو گئے، اپنے کام کاج میں لگ گئے. شیطان کو موقع ملا، اس نے اغوا کرنے کی کوشش کی، آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو وہ بیچارہ دوبارہ اغوا ہو جائے گا. تو آپ اس کو شیطان کے ہاتھوں اغوا کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ شیطان تو کڈنیپ کرنے کے چکر میں رہے گا، تو اس کو اغوا نہ ہونے دیں. پھر ڈھونڈتے رہیں گے، فوراً اس کو پکڑ کے رکھیں. کوئی مدنی کام کا کوئی دھاگا واگا باندھ لے، اس کے ساتھ ڈوری باندھ لے کہ وہ درس میں آ جائے، بیان میں آ جائے، مدنی کاموں میں آ جائیں. کم از کم مدرسۃ المدینہ بالیگان میں روزانہ ملیں، فجر کی نماز میں وہ جماعت میں آپ کو ملیں، آپ کے سامنے عشاء کی نماز جماعت سے ملیں. یوں آپ سے ملنا جلنا جب آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مدنی قافلوں سے واپس آنے والا آپ کے مدنی کاموں میں رچ بس جائے گا. اس کو بس نارملی نمازی بنائیں اور مدنی کاموں میں لیں. اس کے کسی حال احوال اور حلیے پر کوئی تبصرہ نہ کریں، بس اس کو لاتے رہیں، مدنی ماحول میں لاتے رہیں. وہ انشاءاللہ خود بخود اللہ نے چاہا تو مدنی ماحول کے ساتھ ساتھ مدنی رنگ میں بھی رنگ جائے گا. اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور صرف محرم الحرام کے مدنی قافلے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو ماشاءاللہ زور لگ ہی جاتا ہے. ہم نے پہلے نیت کی کہ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور اس کے لیے آپ بالکل اپنا ذہن بنا لیں کہ مہینہ پورا ہوا، تین دن آپ کی ڈیٹیں طے ہوں. اصل میں ہمارا مدنی قافلہ رہ کیسے جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تاریخیں طے نہیں ہیں. ہم تاریخیں طے کر لیں، آپ 12 ماہ کی تاریخیں طے کر لیں کہ 12 ماہ میں مثال کے طور پر اس مہینے کے پہلے جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں سفر کروں گا، دوسرا جمعہ ہفتہ اتوار، تیسرا چوتھا، یا کوئی دن آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ رکھ لیں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اب مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کوئی مدنی قافلہ تیار نہیں بھی ہوا، فار ایگزامپل آپ اپنا ذاتی قافلہ لیں، بیگ لیں، مدنی تربیت گاہ پر آ جائیں، وہ بولیں مدنی قافلہ تو یہی بیٹھ جائیں. میرے 3 دن پورے ہونے چاہیے. میں نے نیت کی ہے کہ 72 گھنٹے ہر ماہ راہ خدا میں گزاروں گا، اور ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد پوری رات راہ خدا میں سفر گزاروں گا. یعنی ہفتہ وار اجتماع پہ رکیں. ایک تعداد ہفتہ وار اجتماع میں اجتماع اٹینڈ کر کے چلی جاتی ہے، یہیں رک جائیں، سو جائیں. اب تو عشاء بھی جلدی ہو رہی ہے نا، سو جائیں. تہجد ملے گی، عشاء کی جماعت، تہجد، فجر کی جماعت، اشراق چاش. آپ کے ساتھ آپ کا سامان ہو، یہیں سے کام پر چلے جائیں اگر آپ کو جلدی کام پر جانا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے گا. ہم ہفتہ وار اجتماع میں آئے نا تو گویا کہ ایک رات اللہ کی راہ میں، ہفتہ وار اجتماع میں پوری رات اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ سب کہیں کس کے لیے؟ زور سے کہو، کس کے لیے؟ جمعرات کی رات کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، میرے رب کے لیے. میں مسجد ہی میں رہوں گا. سو جائیں آپ ہلکے وغیرہ اٹینڈ کرنے کے بعد، جو بھی طریقہ کار ہے. انشاءاللہ آپ عاشقان رسول آپ کہیں گے تو تہجد میں جگائیں گے، ورنہ فجر کی جماعت سے نماز پڑھیں. اور عشاء اور فجر دونوں انشاءاللہ جماعت سے ملی، اللہ نے چاہا تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو یہ نگران اگر رکیں گے نا، اب ڈویژن نگران، علاقائی نگران، ذیلی نگران، حلقہ نگران، نگران کابینہ، اگر یہ نظر آ گئے نا رکے ہوئے، پھر آپ دیکھیے کہ اس ٹائم پر رکتے کہ نہیں رکتے. اب اگر یہ بھی نہ رکے تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. انجن ہی چل پڑے گا تو پھر ڈبے کا کیا کریں گے میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب سے اشراق چاش تک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اس کو انشاءاللہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں، یعنی سرکار غوث پاک کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور نگران شورا موجود ہیں. آپ بھی اس بات کے مجاز ہیں کہ آپ امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کرا سکتے ہیں.
تو میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ وہ اسلام بھائی جو اب تک مرید نہیں ہیں ان کو مرید کر لیں، اور جو مرید ہیں اور وہ امیر اہل سنت کے فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں طالب ہو جائیں۔ آپ کے پیر صاحب ہی رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرمائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ 12 دنوں کے لیے محرم الحرام کے جو یہ مدنی مذاکرے ہوں گے جمعرات سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے، چاند ہو یا نہ ہو نا جامین، جمعرات کو اجتماع کے بعد مدنی مذاکروں کا انشاءاللہ عظیم الشان سلسلہ عاشورے تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اور یہ 11ویں شب تک جاری رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ کے پی کے جو ہمارا صوبہ ہے، کے پی کے سے انشاءاللہ 2000 اسلامی بھائی 12 دن کے لیے انشاءاللہ متوقع ہیں جو فیضان مدینہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے خان صاحبان آ رہے ہیں، کے پی کے عاشقان رسول آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں باب المدینہ کتنا آتا ہے، پنجاب کتنا آتا ہے، بلوچستان کتنا آتا ہے، دیکھتے ہیں دوسرے صوبے کے پی کے سامنے کیا کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بلکہ اس بار تو ہمارے حاجی امین قافلہ جو ہیں انہوں نے ترکیب بنائی ہے، تو زمزم نگر کے عاشقان صحابہ و اہل بیت 3 دن کے لیے باب المدینہ میں سفر کریں گے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ بھی یہاں باب المدینہ شہر میں بھی آ رہے ہیں، ترکیب بن رہی ہے انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر۔ کس مرشد پر؟ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ امیر سنت کی محبت کیسے پیدا ہو، کیسے پتہ تیرے محبت کا؟ دیکھنے کا دل کرتا ہے، کتنا کرتا ہے؟ ان کو تو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے، وہ ہے نا جیڑا تقدا ایک واری وہ تقدا ہی جاندا ہے۔ میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا، کتنا سونا چہرہ ہے، کتنا پیارا امامہ ہے، اسی کہندے ہی رہنے ہیں اتار بڑا سونا۔ تو مرشد کی زیارت، امیر سنت کی زیارت کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے۔ مدنی چینل پر بھی فیضان مدینہ، میرا تو مشورہ ہے کہ یہاں آ جایا کرو بس، اور دیکھا کرو، اور بس دیکھتے دیکھتے کہا کرو بس
جولی بھر جائے، بس میری جولی بھر جائے، نظر پڑنے کی دیر ہے، بس ایک نظر کا سوال ہے. یہ ادھر نظر ڈالیں گے، ان کی نظر کیا پڑی، انشاءاللہ سرکار کی اگر توجہ پڑ گئی نا بیڑا پار ہو جائے گا. قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ، ایک ساری گتھی، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے کہ سرکار کی نظر کرم پڑ جائے. تو مرشد کے دامن میں، اولیاء کرام کے دامن میں چھپ کر آقا کی توجہ لینے کی طلب ہونی چاہیے. اور ویسے یہ تو بڑا خوبصورت ہے، وہ تصور میں بیان کر رہا ہوں، تصور کی بات کر رہا ہوں. اگر جمتا ہو تو جمائیے گا کہ باپا یہاں اوپر ہوتے ہم نیچے ہوتے ہیں نا. تو یوں انوار و تجلیات قلب عطار پر، اور اس کا عکس میرے قلب کے پیالے میں جا رہا ہے. تو یوں انوار و تجلیات بھر بھر کے جاؤں گا، بھر بھر کے جاؤں گا. ایسے خوبصورت تصورات کے ساتھ، علم دین سیکھنے کی کامل نیت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں آئیں. انشاءاللہ خوب علم دین کی ایسی برکت نصیب ہوگی، ایسی برکت نصیب ہوگی. اور اسلامی بھائیوں کو لائیں. امیل سنت کے بیان سن کر، آپ کے مدنی پھول سن کر تو دعوت اسلامی کہاں کے کہاں پہنچ گئی ہے. الحمدللہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ذیلی حلقے میں ہوتے تھے تو جیسے پتہ چلے کہ جناب شب پیر کو باپا ملتے ہیں، ہمارا شاید ہی کوئی شب پیر ہو جو ہماری قضا ہوتی ہو. ہم لوگ گاڑیاں بھر بھر سوزوکی جو بھی بھر کر ہم لوگ لے آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا، نعتیں پڑھتے رہتے تھے. اب تو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں نعتیں بھی تو شرعی مسائل بھی، تو کیا نہیں ہو رہا تھا. پھر تو ماشاءاللہ یہاں تو وقتاً وقتاً مدینے کی ٹکٹ بھی بڑھتی ہے. کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو حج کو جس کے نصیب ہو رہے ہیں تو یہ ٹوکن ووکن بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو اپنا بھی کبھی تو اب لگ جائے گا اپنا بھی بستر مدینے میں. تو دعا پوری ہو جائے اور ہم بھی مدینے کا سفر اختیار کر لیں. تو ایک کاش امیل سنت سے فیض لینے، ان کی دیدار کرنے، ان کی زیارت کرنے، ان سے علم دین حاصل کرنے کی کاش ہم سب کو ہرس نصیب ہو جائے. اگر یہ ہرس ملی نا تو آپ کی کئی مسائل پر یہ ہرس غالب آنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ گھر سے بھی نکل جائیں گے، کام کاج سے بھی نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو تھکن ہوگی نا اس میں بھی آپ کو فرق پڑے گا کہ نہیں یار پہلے مدنی مذاکرہ اس کے بعد پھر دوسرا کام کریں گے. تو میری مدنی التجا ہے باب المدینہ کے عاشقان رسول سے، کم از کم اس وقت جتنے بیٹھے ہیں نا اس سے ڈبل آ جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. ابھی تو ہم سگی عطار کا بیان سننے آئے تھے نا، تو سگی عطار تو دعوت دے رہا ہے کہ عطار کو سننے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، محبتیں بڑھاتے رہیں گے، منزلیں پار کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کا آج کا یہ بیان انشاءاللہ عز و جل کل دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر یہ نشر مقرر بھی ٹیلی کاسٹ ہوگا. نگران شورا کا آج کا یہ سنت و بھرا بیان انشاءاللہ عز و جل کل دوپہر 2 بجے انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر نشر مقرر ٹیلی کاسٹ ہوگا، ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اتنے سارے ہیں کیسے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ آتے سال کا رمضان بھی دکھا، اعتکاف کی سعادت بھی دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کو فتنوں سے بچا، مدنی ماحول پر استقامت دے، امیر علیہ سنت کی غلامی پر استقامت دے، لا بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کر، ہم سب کو قبول فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. ہمیں توفیق عطا کر نماز پڑھنے پڑھانے کی، درس دینے دلانے کی،
مدنی قافلے میں سفر کرنے اور کروانے کی، علم دین سیکھنے اور علم دین کو عام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا کر۔ اللہ امام حسین کا واسطہ کرم فرما، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ اللہ کرم فرما۔ یا اللہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا، آنے والا سال، آنے والا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا۔ اب تک کی گناہوں کی جو نوستیں تھیں اللہ اب تک کے سارے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو بے حساب بخش دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب عطا فرما دے۔ یا اللہ امیل سنت کو صحت و تندرستی دے۔ یا اللہ ان کی بری ہمشیرہ کو صحت و تندرستی دے، ان پر ان کی آل پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیر میرا، پیر میرا